اعظم نواز شریف کراچی میں موجود ہیں اور اس وقت تاجر برادری سے خطاب کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ میری بہت انٹریکشن رہی اور آج پھر مرزا اشتیاق بیگ صاحب نے موقع فراہم کیا ہے۔ انہوں نے بہت ساری ابھی باتیں کی ہیں جو مجھے بھی اچھی لگیں، آپ نے بھی ان کو سنا اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ بات کر کے کہ کراچی کے لیے وفاقی گورنمنٹ نے شہر کی سمت درست کرنے کے لیے اور شہر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنی کوششیں کی۔ اس میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں بڑی کامیابی ہوئی اور مجھے یاد ہے کہ 2013 میں جیسے میں وزیر اعظم بنا تو سپٹمبر 2013 میں گورنر ہاؤس کے اندر ہماری میٹنگ ہوئی جس میں نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی میٹنگ کی اور کراچی کے بزنس مین کافی تعداد میں وہاں پر تشریف لائے۔ میڈیا اور جرنلسٹ حضرات ان کے ساتھ بھی وہاں پہ میری ملاقات ہوئی۔ سیاسی جو پارٹیاں ہیں ان کے قائدین کے ساتھ میری وہاں پہ ملاقات ہوئی اور بھی جو ہمارے سول سوسائٹی کے جو خواتین و حضرات تھے ان سے بھی ملاقاتیں ہوئیں اور پھر سب کا وہاں پہ جو کنسنسس تھا، جب سب سے بات ہوئی تو سب نے ایک ہی آواز میں کہا کہ کراچی میں آپ آپریشن شروع کریں اور پھر سب کو ہم نے جو ہے وہ بات چیت کرنے کے بعد سب کے ساتھ ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اگلے ہی دن اس آپریشن کو شروع کیا اور پھر دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ کراچی کی رونقیں بحال ہوئیں۔ دیکھتے دیکھتے کراچی میں اغوا برائے تاوان ختم ہوا، دیکھتے دیکھتے کراچی میں بطاخوری ختم ہوئی اور پھر دیکھتے دیکھتے جو بوری بند لاشیں ہوتی تھی وہ ختم ہوئیں اور دیکھتے دیکھتے کراچی کی ہڑتالیں ختم ہوئیں اور احتجاج ختم ہوئے، بلوے ختم ہوئی، مار کٹائی ختم ہوئی۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جب ہڑتالیں ہوتی تھی تو کئی گھنٹے سڑکیں بند ہو جاتی تھیں اور ٹریفک جو ہے وہ غالباً شاید پورا دن بند رہتی تھی۔ تو یہ تھوڑے منظر مجھے یاد ہیں۔ دہشت گردی کو ہم نے ختم کیا یہاں پر اور یہ دہشت گردی صرف یہاں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ الحمدللہ پورے پاکستان میں ختم ہوئی اور ان دہشت گردوں کو جو ہے وہ اس کے خلاف جو آپریشن ہے وہ ہم نے آ کے شروع کیا۔ ہمیں اپنا کبھی کبھی ایسا احساس ہوتا تھا کہ یہ سارا درد ہمارے سینے میں کیوں ہے، اور بھی تو لوگ اس ملک کو آتے رہے ہیں، حکومتیں بناتے رہے ہیں، انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے؟ چھوٹا سا سوال میرے دل میں بہت دفعہ ابھرتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ حکومت کے ہوتے ہوئے یا حکمرانوں کے ہوتے ہوئے پاکستان اندھیروں میں ڈوب جائے؟ کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں ہوا اس ملک کے اندر کہ 20 گھنٹے 22 گھنٹے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہم سب نے دیکھی ہے؟ انڈسٹری بند ہوئی ہے، کاشتکار کے ٹیوب ویل بند ہوئے ہیں۔ انڈسٹری اگر بند ہوتی ہے تو کتنا ملک سفر کرتا ہے؟ اگر کسان کا ٹیوب ویل بند ہوتا ہے تو اس کی زمینیں کیسے سیراب ہوں گی؟ مزدور کیسے روزی کمائے گا؟ بے روزگاری کیسے ختم ہوگی؟ گھروں کی روشنیاں ختم ہو گئیں، گیس نہیں آتی، بجلی نہیں آتی، ملک کا کاروبار، ملک کا نظام چلے گا کیسے؟ تو میں سوچتا ہوں کہ کس طرح کے حکمران، ان کے دلوں، ان کے سینوں میں کس طرح کا دل ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ اتنا بڑا یعنی نقصان پاکستان کا کر دیں اور گھروں تک کو اندھیرا کر دیں، کاروبار کو اندھیرا کر دیں، فیکٹریوں میں مشینیں بند ہو جائیں، کسانوں کے ٹیوب ویل بند ہو جائیں، ان کو کچھ
اس کا احساس ہی نہ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آنسربل ہیں اس قوم کو, وہ جواب دہ ہیں پوری قوم کو, اور ان سے اس قوم کو ضرور پوچھنا چاہیے, پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ یہ ظلم کیا کیوں؟ کیا آپ سوئے ہوئے تھے؟ آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں؟ آپ کا دماغ کام نہیں کرتا تھا؟ آپ اپنا دیکھ نہیں رہے تھے کہ کس طرف ملک جا رہا ہے؟ آپ نے 1 میگا واٹ بھی بجلی پیدا کرنے کی کوئی اپنا کوشش نہیں کی؟ اور آپ نے جتنی ڈیمانڈ ملک کے اندر جنریٹ ہو رہی تھی, بڑھ رہی تھی, اس سے مطابقت رکھتے ہوئے آپ نے کیوں نہیں بجلی یہاں پہ پروڈیوس کی؟ یہ بہت, یعنی کہ آپ منظر اٹھائیں ان ٹیلی ویژن اسکرینوں کے جو آپ نے دیکھی ہیں, جب شہروں میں جو ہے وہ ہڑتالیں ہوتی تھیں, وابڈا کے دفاتر کو توڑا جاتا تھا, ٹریفک سگنلز کو توڑا جاتا تھا, اور پھر ٹائروں کو آگ لگا کے سڑکوں پہ اور چوکوں پہ لوگ احتجاج کرتے تھے. ان کو احتجاج اس لیے بھی کرتے تھے کہ ان کو روزی نہیں ملتی تھی, جہاں وہ روزگار کماتے تھے وہ ادارے بند ہو رہے تھے, اور ان کو گھر بچوں کو ان کا پیٹ پالنے کے لیے پیسے نہیں تھے. یہ سب باتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی اتنا کم از کم سنگ دل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں سے حساب نہ مانگیں, نہ پوچھیں. اور نواز شریف کو تو ایک بیٹے سے خیالی تنخواہ نہ لینے پہ ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے, اور جنہوں نے پاکستان سے اتنے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن ہو؟ جنہوں نے پاکستان کو دہشت گردی میں جھونکا, جنہوں نے پاکستان کو اندھیروں میں جھونکا, اور جنہوں نے پاکستان کی خدمت کرنے کی بجائے بدترین سلوک کیا پاکستان کے شہریوں کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ, وہ جواب دہ ہیں. ان کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے آپ سب کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی, جو کہ جہاں ہم آج آئے ہوئے ہیں, جب بھی آتا ہوں طبیعت یقین کریں بڑی خراب ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے دل کو. ایک اتنا خوبصورت شہر, اتنا اچھا شہر کسی زمانے میں آج گرد و غبار کا شکار ہے, اور جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. کوڑا کرکٹ جو ہے نا وہ جگہ جگہ نظر آتا ہے, کچرا نظر آتا ہے, اور کوئی اپنا اس کا کوئی علاج نہیں کرتا. اور اس کے بعد پھر آپ اپنا جو ہے وہ پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے, اور پانی کی اتنی کمی ہے. یہ سب جو ہے یہ تو میرا خیال ہے کہ اگر بجلی کے کارخانے 18 مہینے میں اس ملک میں لگ سکتے ہیں, یہ پورٹ قاسم قریب ہی ہے, یہاں پہ کراچی میں ہی ہے, یہاں پہ جو کوئلے سے بجلی بنانے والا جو کارخانہ ہے ابھی 20-24 مہینوں میں لگا ہے یہاں پر. اور مجھے یاد ہے اچھی طرح سے, میں کچھ عرصہ پہلے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا, اور ابھی چند ہفتے پہلے اس کا افتتاح بھی ہو گیا ہے. ورنہ پاکستان میں تو 20 سالوں میں منصوبے مکمل نہیں ہوتے. ابھی مجھے تکلیف ہو رہی تھی, میں یہاں پہ گیا جب گرین لائن جو ہے وہ میٹرو بس کا, جس کا میں نے اپنا یہاں پر افتتاح کیا تھا, سنگ بنیاد رکھا تھا, تو وہ وفاقی گورنمنٹ کا تقریباً کام مکمل ہو چکا ہے. لیکن صوبائی حکومت نے جس نے وہاں پہ بسیں پرووائڈ کرنی تھیں, جنہوں نے وہاں پہ اسٹیشن بنانے تھے, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. میں بھی وہاں سے میں دیکھ کے آ رہا ہوں, مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مجھے شاہد خاقان عباسی صاحب مجھے انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ میں فلاں منصوبہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا تو میں اس کے افتتاح کے لیے آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں. شہباز شریف صاحب نے مجھے کئی مرتبہ یہ بات کہی کہ جناب فلاں بجلی گھر جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے, آپ افتتاح کریں. تو میں نہیں اپنا, میں نے معذرت کرتا ہوں میں پرائم منسٹر سے بھی اور چیف منسٹر سے بھی کہ آپ مہربانی کر کے آپ جائیں, آپ اس کا افتتاح کریں. میرا دل نہیں کرتا کہ میں جاؤں وہاں پر, لیکن آج میں اس لیے آیا کہ کراچی کے لیے میں نے یہ جو ہے ایک منصوبے کا آغاز کیا تھا. اور وہ کراچی جو ہے وہ جیسے کہ لاہور میں میٹرو بس ہے, اسلام آباد میں میٹرو بس ہے,
اسی طرح سے جو ہے وہ پاکستان میں پنجاب میں ملتان میں میٹرو بس ہے. تو یہ میٹرو بس کا منصوبہ گرین لائن جو ہے اس کا یہاں پہ آغاز کیا گیا تھا، لیکن کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ وہ صوبائی حکومت نے اپنی ذمہ داریاں ہی پوری نہیں کی. اور یہ درد ہے، یہ احساس ہے عام شہریوں کے حوالے سے ان کو. اور پھر میں نے یہاں پہ دیکھی بسیں، ابھی میں وہیں سے آ رہا ہوں نارتھ نازم آباد کے علاقے سے، تو بسیں لوگ چڑھے ہوئے، چھتیں بھری ہیں لوگوں سے، اور لوگ یہ اس طرح کے مناظر اب آپ کو کم از کم پنجاب میں نظر نہیں آتے اس طرح کے مناظر. اور مجھے ابھی میں ایک بات کر رہا تھا ابھی پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں، تو اس میں میں نے یہ کہا، میں نے کہا مجھے کراچی بھی اتنے عزیز ہے جتنا پاکستان کو کوئی اور شہر یا لاہور شہر، لیکن آج لاہور شہر اور کراچی شہر کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ کراچی کو بھی بلکہ لاہور سے بھی بہتر اور زیادہ خوبصورت شہر بننا چاہیے. کیوں نہیں بن سکا؟ یہاں پہ ایک پارٹی ہے، اس کی حکومت کو تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں، 10 سال. اور اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ مشرف اور ان کے لوگوں کی حکومت تھی. تو کیا کیا اس سے شہر کے ساتھ؟ یہ سلوک کیوں کیا؟ دل جلتا ہے یہ سب باتیں دیکھ کر اور یہ سارے مناظر دیکھ کر. کیا وجہ ہے کہ کیوں اس شہر کو اگنور کیا گیا؟ اور کیا وجہ ہے کہ اندرون سندھ جو ہے وہ آج بھی اسی طرح سے دکھائی دیتا ہے جو آج سے 40 سال پہلے یا 50 سال پہلے دکھائی دیتا تھا. بس شاید 40 سال پہلے یا 50 سال پہلے زیادہ بہتر دکھائی دیتا ہو. کراچی میں یہاں پہ مجھے بھی اتفاق رہا ہے کہ میں 6 مہینے کراچی میں رہا. میں 1970s کی بات کر رہا ہوں، اور اس زمانے میں کراچی پھر بھی بہت اچھا لگتا تھا، بہت خوبصورت ایک شہر تھا. اور لیکن اس کے بعد پھر نہ جانے کون سی نظر لگی ہے کراچی کو کہ کراچی پھر دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکا. کراچی سے ملتی جلتی کیفیت تھی سنگاپور کی. 1969 میں گیا سنگاپور میں. کراچی سے شاید آج کے کراچی سے پھر بھی وہ شاید بہتر ہوگا، یا اس کے کئی علاقے بہتر ہوں گے، لیکن کراچی سے ملتا جلتا تھا. آج سنگاپور کو دیکھیں اور آج کراچی کو دیکھیں. یہ اصل میں کسی اور کا قصور نہیں ہے. قصور ہے تو یہاں کی حکومتوں کا قصور ہے، قصور ہے تو عدم توجہ کا قصور ہے، قصور ہے تو صرف ذاتی مفادات اور ویسٹڈ انٹرسٹ کا قصور ہے، قصور ہے تو بے پرواہی کا قصور، بے پرواہی ہے، لاپرواہی ہے، اور کچھ نہیں ہے. ورنہ کوئی اندازہ کر سکتا تھا کہ کراچی کی حالت یہ ہوگی. ابھی جب آپ کچھ چیزیں یہ گنوا رہے تھے میرے بھائی اور دوست مرزا اشتیاق بیگ صاحب، میں بڑا مشکور ہوں کہ وہ بتا رہے تھے کہ یہ پچھلے 4 سالوں میں ہوا. تھوڑا سا 4 سالوں سے پہلے آپ جائیے تو 1990 میں آپ چلے جائیں، 1991 میں آپ کا کراچی کا ہوائی اڈا بھی اس ناچیز نے مکمل کروایا تھا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اب یہ موٹر وے کراچی تک پہنچ رہی ہے. کراچی حیدرآباد مکمل ہو گئی ہے. حیدرآباد سے ایک پورشن رہ گیا ہے سکھر تک کا، وہ بھی باقی رہتا ہے. لیکن سکھر سے آگے ملتان انڈر کنسٹرکشن ہے. 6 لین ملتان سے لاہور انڈر کنسٹرکشن ہے، جو کہ انشاءاللہ اور 2-3 مہینوں میں مکمل ہو جائے گا. تو اس کے بعد یہ کراچی جو حیدرآباد سکھر جو ہے، سوری حیدرآباد سکھر ملتان جو ہے، وہ بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سال کے اینڈ میں یا اگلے سال کے شروع میں وہ بھی مکمل ہو جائے گی. وہ بھی 6 لین ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ کیا سوچا کبھی آپ نے اگر کراچی کا ہوائی اڈا بننا ہو تو وہ بھی مسلم لیگ نون بنائے، اگر موٹر ویز بننے ہوں تو وہ بھی مسلم لیگ نون بنائے، اگر بجلی کی قلت یا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنا ہو وہ بھی مسلم لیگ نون کرے، اگر ملک میں دہشت گردی ختم کرنی ہو وہ بھی مسلم لیگ نون کرے،
پاکستان کی روشنیوں کو واپس لانا ہے تو وہ بھی مسلم لیگ نون کرے, کراچی کے لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ بھی مسلم لیگ نون کرے, اور ایل این جی بالکل آپ جانتے ہیں ایل این جی کتنی, سی این جی کہتے ہیں, ایل این جی کہتے ہیں, سی این جی, ایل این جی جس کے لیے آپ کتنی لمبی قطاریں آپ سے آج سے 3-4 سال پہلے پیٹرول پمپس پہ یا ان کے پمپس پہ ہوتی تھی, 2 میل 3 میل میں نے وہ پورے ملک میں دیکھی ہیں. اس کو ٹھیک کرے تو وہ بھی مسلم لیگ کرے. بھی باقی پارٹیاں کیا کر رہی ہیں, کیا کیا انہوں نے اس ملک کے لیے, مجھے بتائیں نا. اگر پاکستان کو نیوکلیئر طاقت بنانا ہے تو وہ بھی مسلم لیگ کرے. تو باقیوں نے بھی کیا کیا ہے, باقیوں نے کیا کیا ہے, کوئی ایک تو بتا دے نا, ایک تو بتائیں. یہ جی دھرنے, جھوٹ, فریب, تماشا, اور پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن بالکل, اور پھر الزامات, بہتان تراشی, گالیاں اور بدتمیزی, بد اخلاقی, تو وہ تو صادق اور امین ٹھہرے. اور ہم جو ہیں وہ نااہل ایک اس بات پہ کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, نااہل. اب بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, اب سوچا جا رہا ہے کہ یار نواز شریف کو 5 سال کے لیے کیا جائے یا پوری عمر کے لیے کر دیا جائے. اگر تو بھائی میں نے بھی اگر کوئی $2-4 بلین کی اگر میں نے کوئی کرپشن کی ہوتی تو آپ مجھے ساری عمر کے لیے کر دیتے, 5 سال کے لیے کر دیتے. اس بات پہ کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, وہ تو آپ کو تو نااہل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ سوچ رہے ہیں کہ ساری عمر کے لیے کر دیا جائے. یہ عجیب منطق ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بات, آپ سمجھدار لوگ ہیں, پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ, آپ کو تو بہت اچھی طرح سے میری بات سمجھ آ رہی ہوگی, اور میرا خیال باقی قوم کو بھی آ رہی ہے, اور قوم بھی اب جان رہی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے تماشا ہمارے ساتھ, اور اس طرح سے کیا جاتا ہے. بھائی ملک کی تعمیر ہو رہی ہے. ابھی اشتیاق بیگ صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا, 19,000 پہ تھی اسٹاک مارکیٹ, بیرومیٹر ہوتا ہے. یہاں عارف حبیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ ہمارے جو ہے نا وہ منیر کمال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بہت اچھی طرح سے مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. 19,000 پہ تھی اپنا اسٹاک ایکسچینج. جب میں ڈسکوالیفائی ہوں میرے خلاف, جب ججمنٹ آئی ہے تو 53,000 پہ تھی اس وقت, اور پھر مسلسل بڑھتی رہی ہے 4 سال. کبھی گر بھی جاتی تھوڑی بہت, لیکن رجحان بڑھنے کی طرف رہا ہے. اور پھر یہ ایک ایسا بیرومیٹر ہے کہ جس سے آپ باقی اکانومی کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اکانومی جو ہے وہ کتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہے. اور پھر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہم کرنا بھی چاہتے تھے. اور پھر خوشی کی بات یہ کہ 5.3% ہمارا گروتھ ریٹ رہا ہے پچھلے سال, اور اب ہم ایم کر رہے تھے کہ 6% شاید اچیو کریں گے, اللہ کرے کہ ہم اچیو کریں. لیکن ہمارا پروگرام تو صرف 7 نہیں تھا, اس کو 7+ لے کے جانے کا پروگرام تھا انشاءاللہ, کہ یہ پاکستان میں اب ایک ماشاءاللہ ایک ترقی کی رفتار اب تیز ہوتی چلی جا رہی ہے. اب وقت آئے گا کہ انشاءاللہ ہم 7 بھی کراس کریں گے. اس دنیا جیسے 12% شاید 13% تک ان کی گروتھ ریٹ ہوئی ہے, اور یورپ امریکہ تو بہت کم ہے یہاں کے مقابلے میں. لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے ہمسائے ملک کے جو وزیر اعظم, انہوں نے کہا تھا کہ ہم $5 ٹریلین کی اکانومی بننے جا رہے ہیں. اور یہ کاش کہ ہمارے ملک میں بھی اسٹیبلٹی ہمیشہ رہتی, کیونکہ اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انسٹیبلٹی اور انتشار پھیلاتے ہیں ملکوں میں. اور آج ورنہ یہ فچ جیسے جو ادارے ہیں یہ پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کر کے اس کو نیگیٹو نہ قرار دیتے. آج انہوں نے کیا ایسا, اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے, بڑا دھچکا ہے یہ پاکستان کو. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے اس طرف سوچنا چاہیے کہ ہم جا کدھر رہے ہیں, اور یہ کیا وجہ ہے کہ بار بار ہم ٹریک سے اترتے ہیں. ہم 2 قدم آگے بڑھتے ہیں, 4 پیچھے چلے جاتے ہیں, اور پھر ہم کبھی آئین
پہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم ڈیریل ہو جاتے ہیں, اور پھر اس طرح کے فیصلے کتنا یعنی کہ دھچکا بڑا ہے پاکستان کے لیے. میری بات چھوڑیں, لیکن یہ 22 کروڑ کا ملک ہے, اس ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. کتنے جنوبی ایشیا میں, ساؤتھ ایشیا میں جو ایسے ممالک ہیں, اس خطے میں کتنے ممالک ہیں جہاں مارشاء اللہ لگتے ہوں, جہاں عدالتیں اپنے وزراء اعظم کو نکال دیتی ہوں. میرا پریڈیسیسر بھی نکالا گیا, جو یوسف رضا گیلانی, ان کو بھی نکالا گیا, مجھے بھی نکالا گیا. اور پھر جو ہے وہ اور کتنے یہاں اس خطے میں لوگ ہیں, ملک ہیں جہاں کسی صدر کو یا وزیر اعظم کو اس طرح سے تذلیل کر کے اس کو وہاں سے نکالا گیا. میرا خیال کوئی بھی نہیں ہے, کوئی ملک. آپ مثال دیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی اس خطے میں دور نہ جائیں آپ, لیکن ساؤتھ ایشیا میں کوئی ایسا ملک ہے جس کے وزراء اعظم کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا رہا ہو. اور اس طرح میرے ساتھ یا یوسف رضا گیلانی کے ساتھ نہیں ہوا. 1947 سے لے کے آج تک یہی کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے. کوئی وزیر اعظم اپنی مدت, اپنی میعاد, اپنا ٹرم آف آفس پورا نہیں کر سکا. یہ عجوبہ ہے, کتنے افسوس کی بات ہے. میرا خیال ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں جو کہہ رہا ہوں, مجھے لگتا ہے آپ کو دیکھنے کے بعد کہ میری بات آپ کے دل کو لگ رہی ہے. 70 سال کبھی کوئی ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر آ کے نکال دیتا ہے, ٹاپل کرتا ہے گورنمنٹ کو, کبھی جو ہے وہ کچھ جج مل کے نکال دیتے ہیں, کبھی کوئی پھانسی چڑھ جاتا ہے وزیر اعظم, کبھی کوئی وزیر اعظم ملک بدر ہو جاتا ہے, کوئی جیل میں چلا جاتا ہے, اور کسی کو اتار کے جو ہے ذلیل کر کے تو بٹھا دیا جاتا ہے. یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ہماری تاریخ ہے, اور بڑی بدنصیب تاریخ ہے یہ. اس پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں ضرور کبھی بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ کیوں ہے, آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم آج یہ دن دیکھ رہے ہیں, اور کب تک چلے گا یہ. اللہ کرے کہ آپ کے کاروبار, آپ کے کام کاج چلتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. ملک آپ بڑھیں گے, آپ آگے ترقی کریں گے تو ملک ترقی کرے گا. لیکن یہ فیصلے جو ہیں یہ اس ترقی کے عمل کو روکنے والے فیصلے ہیں جو اس وقت آپ کر رہے ہیں. اور ابھی یہ جو فچ کا, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے, جنہوں نے پاکستان کو نیگیٹو ریٹنگ کی ہے, یہ ایک آپ کے سامنے ایسا ہے جو کہ ہمیں سب کو سوچنے میں مجبور کر رہا ہے کہ آخر یہ کیوں ایسے ہوا. تو میں بات کر رہا تھا اس شہر کراچی کی. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے مختلف جو بھی کمٹمنٹس کی قوم کے سامنے 2013 میں, ان کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی بھی دی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ لوگ کراچی کے ماشاءاللہ بہت انفلوئنشل لوگ ہیں, بااثر لوگ ہیں. آپ بتائیں کہ برائے کرم اپنے ملک پہ, اپنے صوبے پہ, اپنے شہر پہ ہمیں رحم کرنا چاہیے. اور جنہوں نے بار بار جو ہے وہ آ کے تو حکومتیں بنائی یہاں پر, اگر نتیجہ یہ رہا ہے جو جس کراچی کو ہم دیکھ رہے ہیں, تو پھر میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کے ووٹ کو ڈیزرو کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ آپ کا جو آپ ان کو مینڈیٹ دیں یا وہ مینڈیٹ آپ سے حاصل کرنے کے لائق ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کو اس کو بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے, اور پھر اس کا کوئی حل آپ کو ضرور نکالنا چاہیے کہ آپ ایسا فیصلہ کریں جس سے آپ کے یہ شہر, یہ صوبہ, یہ کراچی جو ہے وہ دوبارہ ترقی کی جانب آگے جائے. مجھے یہ بہت لوگ بتا چکے تھے پہلے, لیکن مجھے بعد میں خوشی ہوئی کہ اب ماشاءاللہ یہ بہتر ہو گیا کہ لوگ مجھے بتاتے تھے 2013 میں, اس سے بھی کچھ 1-2 سال پہلے, اور 14 میں بھی کہ فوراً جو اپنا کسٹمر ہے یا بائر ہے یا امپورٹر ہے یا ایکسپورٹر ہے, وہ کراچی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. وہ کہتا تھا کہ ہم کراچی نہیں آئیں گے, آپ دبئی آ جائیں, وہاں ملیں گے ہم آپ سے. کاروبار وہ آپ کے ساتھ کراچی میں کر رہے ہیں, کاروبار وہ آپ سے پاکستان میں کر رہے ہیں,
لیکن یہاں آنے کے لیے تیار نہیں تھے اور کہتے تھے آپ دبئی میں مل لیتے ہیں. اب اللہ کا شکر ہے مجھے اطلاع ملتی ہے کہ اب وہ کراچی آتے ہیں. آج گورنر صاحب سے ہم ایئرپورٹ سے یہاں آ رہے تھے شہر میں, گورنر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں ان کو دیکھ رہا تھا کراچی شہر کی صورتحال کو, دائیں جانب بھی دیکھ رہا تھا اور بائیں جانب بھی دیکھ رہا تھا میں. تو میں نے کہا تھا گورنر صاحب یہ کس کی نظر لگ گئی ہے کراچی کو, اور جہاں میں دیکھتا تھا گند تھا, کوڑے کے ڈھیر تھے, جہاں میں دیکھتا تھا کچرا تھا, جہاں میں دیکھتا تھا بالکل ٹوٹا ہوا جو پٹریاں ہیں, برا حال. اور پھر گورنر صاحب ابھی نارتھ جب ہم گئے ہیں یہاں پہ ناظم آباد, تو جب واپس آ رہے تھے وہ نیوی کا علاقہ ایک تھوڑا سا آتا ہے, نیوی کی بل, اس سے پہلے میں اس سے پہلے گورنر صاحب کو کہہ رہا تھا گورنر صاحب یہ بھی بہت کتنا گندا علاقہ دیکھیں, یہ کہنے لگے یہ تو کوئی قدرے پوش علاقہ ہے جہاں پھر رہے ہیں آپ, جو ادھر صدر سے آپ نہیں گئے, ادھر سے جاتے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کراچی کی اصل صورتحال کیا ہے. یہ دیکھ کے بڑی طبیعت خراب ہوئی. کبھی میں شہباز صاحب کو کہوں گا کہ آپ کو انوائٹ کریں اور آپ کو لاہور کا ابھی نئی رنگ روڈ بنی اس کی سیر کرائیں آپ. اور جو شہر ماشاءاللہ انہوں نے جس طرح سے خوبصورت بنایا ہے لاہور کو, اور باقی پنجاب کے اندر بھی سڑکوں کے حوالے سے بھی انہوں نے جو کیا ہے, ترقیاتی کام بھی جو انہوں نے کیے ہیں, ایجوکیشن اور ہیلتھ میں بھی جو انہوں نے کام کیا ہے, میں یعنی کراچی آ کے شہباز صاحب کو داد دیتا ہوں اور ان کو شاباش دیتا ہوں. اور جو کہتے تھے جو لوگ جن کو نیا مینڈیٹ ملا تھا, انہوں نے کہا جی کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے, تو نیا پاکستان تو میں ان کے علاقے میں نہیں دیکھ سکا آج تک. البتہ پرانا پاکستان بھی اور پرانا ہو گیا ہے. وہاں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا جنگلہ بس, شہباز صاحب جنگلہ بس بنا رہے ہیں لاہور میں, ملتان میں, پنڈی میں, اور ہم نے جو اسلام آباد میں بنایا ہے میٹرو بس کو, اب وہی جنگلہ بس وہ خود وہاں بنا رہے ہیں پشاور میں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر جنگلہ بس انہوں نے بنانی ہی تھی تو پھر اتنی دیر کے بعد بنانی تھی کہ جب 5 سال پورے ہو رہے ہیں. آپ نے اپنا 4 سال جنگلہ بس کہہ کے گزار دیے ہیں, اور اب آپ اپنا جو ہے وہی جنگلہ بس پشاور میں بنا رہے ہیں. اور پھر حکومت انہوں نے قائم کی ہوئی ہے اپنا وہاں پر KPK میں, موٹر ویز ہم بنا رہے ہیں, اور ہزارہ موٹر وے ہم نے بنائی جس کا حال ہی میں پرائم منسٹر نے افتتاح کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے وہ جو کیا نام ہے جہاں سے ہزارہ کی طرف جاتے ہیں, جو حسن عبدال برہان حسن عبدال بالکل ساتھ ہیں, وہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان یوگ کوئٹہ وہ سڑک بھی ہم بنا رہے ہیں, اور اس میں وہ بھی ایک بہترین ہائی وے ہے. کبھی آپ کو اتفاق ہو تو مجھے تھوڑی سی شاباش دینے کے لیے اگر آپ ضرور تکلیف کریں, ادھر بھی کبھی جائیں آپ دیکھیں. پھر آپ جائیں گوادر, اور گوادر سے کوئٹہ آئیں بائی روڈ, آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ سڑک بالکل مکمل ہو چکی ہے. اور پرانے زمانے میں یا آج سے 4 سال پہلے بھی یا 3 سال پہلے بھی یا اس سے پہلے تو آپ جانتی ہیں 2 دن لگتے تھے جو ہے وہ یہ سفر کرنے میں, سڑک نہیں تھی. لیکن آج صبح کا ناشتہ کریں آپ کوئٹہ میں, اور دوپہر کا لنچ کریں آپ گوادر میں, بالکل یہ سب اور بلوچستان میں اتنی سڑکیں بنی. بلوچستان سندھ سے مل گیا ہے, سندھ اور بلوچستان پنجاب سے مل گئے ہیں, اور بھی چاروں صوبے KPK سے مل گئے ہیں. پھر یہاں نہیں میں ختم کرتا, بس دیکھیں بات بڑی لمبی ہو رہی ہے. اسلام آباد مانسہرہ اور خنجراب جو پاکستان چائنا بارڈر ہے, بہترین ہائی وے انڈر کنسٹرکشن ہے, کافی سارا حصہ بن چکا ہے, اور ابھی کچھ تھوڑا سا باقی رہتا ہے جو کہ انشاءاللہ 1-1.5 سال کے اندر بالکل مکمل ہو جائے گا. تو یہ جو ہے یہ سب
دیکھیں سب کچھ پاکستان میں ہوا ہے. جس کو ایک خواب سمجھا جاتا تھا وہ خواب آج شرمندہ تعبیر ہوا ہے. اور مجھے ابھی میں اب تفصیل یہاں پہ آج نہیں بتانا چاہتا، لیکن چند دن پہلے میں مشکور ہوں اپنا شاہد خاقان عباسی صاحب کا کہ وہ اپنا مجھ سے مشاورت کرتے رہتے ہیں، اور میں ان کا بہت جو ہے وہ بہت اچھے انسان ہیں، بہت ڈائی ہارڈ کمیٹڈ آدمی ہیں، بہت عمدہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے بعد وہ وہاں وزیر اعظم بنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ اور بھی بہتر انداز میں مسائل کو حل کرتے رہیں. 4 مہینے اب باقی رہ گئے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان میں جو کھیل کھیلا گیا ہے، مجھے آج تک اس کھیل کی منطق سمجھ نہیں آتی. اور ابھی جو آپ نے بلوچستان میں دیکھا ہے، وہ جس طرح سے وہ وفاداریاں تبدیل لوگوں نے کی ہیں، اور جو کچھ ہوا یہ مکروہ چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ. ان چیزوں کو کوئی گنجائش، آپ دیکھیں ہماری کوشش کہ بلوچستان کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے پرامن بنایا. ہماری وہاں پہ اکثریت تھی، ہم نے دوسری پارٹیوں کو کہا کہ نہیں حکومت آپ بنائیں. انہوں نے حکومت بنائی، مالک صاحب اس کے وزیر اعلیٰ بنے، عبد المالک صاحب، اور ہم اس کے ساتھ رہے، اور بلوچستان میں بھی امن قائم ہوا. ورنہ آج سے 4-5 سال والا پہلے والا بلوچستان آپ دیکھیں، ذرا نظر ڈالیں اس بلوچستان پہ کہ کیا حال تھا اس کا. اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ بلوچستان بھی پرامن ہے، لیکن وہاں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیا تھی، کیوں کیا؟ اور وہی لوگ آ کے کراچی میں جناب زرداری صاحب کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، سارے کے سارے مل کے یہاں پہ. یہ کیا میسیج دیا جا رہا ہے پوری قوم کو؟ ہمیں تو اچھے کام کرنے چاہیے. جب ہم نے الیکشن جیتا 2013 میں، زرداری صاحب صدر تھے اس وقت، میں پرائم منسٹر بننے سے پہلے ان کے پاس گیا اور کہا جی کہ آپ صدر ہیں ملک کے، ہم بھی آپ کا احترام کرتے ہیں، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم آج الیکشن جیتے تو ہم خدا نہ خواستہ کوئی آپ کا یہاں پہ تختہ الٹائیں گے یا آپ کو اپنا صدر نہیں مانتے. جب انہوں نے وہاں سے جب ان کی مدت پوری ہوئی، ہم نے ان کو باقاعدہ ریسیپشن دیا، کھانا کھلایا، اچھا فیئر ویل بڈ کیا ان کو. اچھی رسمیں یہاں پہ ہم نے ڈالنے کی کوشش کی، لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یہ سب کچھ وہ کیا کرایا جو ہے اس پہ پانی پھیرا جا رہا ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے، یہ دل بہت دکھی ہے اس معاملے میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اب صحیح پاکستان بنانے کے لیے، صحیح اپنا ڈگر پہ لانے کے لیے، اب آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو، سمجھدار لوگوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. آپ انڈسٹری چلائیں، اپنا بزنس چلائیں، لیکن اس ملک کے لیے بھی کچھ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اس ملک کے بارے میں سوچنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ملک کیسے ٹریک پہ رہتا ہے، اس کے لیے بھی سوچنا اور کچھ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. پاکستان جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ٹریک پہ رہے، یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو، یہاں پہ رول آف لا ہونا چاہیے. یہ بھی سوچنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. صرف بزنس کرنا ہی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر آپ جب یہ ذمہ داری آپ اچھی طرح سے ادا کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ میرے بھی سچے کھرے ساتھی ہیں اور میں آپ کا سچا اور کھرا ساتھی ہوں. ہمارے بڑے بڑے اتنے خواب پورے ہو رہے ہیں. تھر کے مقابلے میں کول سے بجلی بن رہی ہے، بننی شروع ہوگی انشاءاللہ. تھر کول جو ہے نا وہ اس کا کوئلہ اب انشاءاللہ استعمال ہوگا. بجلی سستی ہوگی پاکستان میں، فائدہ آپ کو ہوگا. عارف حبیب صاحب ادھر دیکھ رہے ہیں، آپ کو فائدہ ہوگا. کوئلے سے بجلی جب بنے گی اپنے تھر سے تو بجلی سستی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو آپ کو تو سستی بجلی چاہیے. میرا صرف نظر اس پہ نہیں ہے کہ بجلی یہاں پہ بس یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی، ذمہ داری پوری ہو گئی. ذمہ داری تب پوری ہوگی کہ بجلی کی قلت بھی ختم ہو، لوڈ شیڈنگ کا بھی خاتمہ ہو اور بجلی سستی بھی ملے انڈسٹری کو بھی اور گھروں میں رہنے والے لوگوں کو بھی، تاکہ وہ سستی بجلی سے فائدہ اٹھائیں، دنیا کے اندر کمپیٹ کر سکیں.
آپ کی مصنوعات دنیا میں سستی بک سکیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ کمائیں، اور زر مبادلہ کمائیں گے تو پاکستان کی ترقی ہوگی، پاکستان کے اندر خوشحالی آئے گی۔ آج کل تو روپے بھی انڈر پریشر ہے، اس وقت ڈالر کے مقابلے میں روپے میں بھی کمی آ رہی ہے، تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ایکسپورٹرز خوش ہوں گے اس سے، مجھے پتہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی ہے کہ ہمارے جو قرضے ہیں وہ کئی گنا بڑھتے چلے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ روپے کا بہت زیادہ سستا ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ بڑے گیم چینجر ہے جو تھر کول اور جو وہاں پہ انڈسٹری اس وقت لگ رہی ہے، اور پھر جو ہم نے آپ کی لیاری ایکسپریس وے جو ہے وہ اللہ کے فضل سے یہاں پہ مکمل ہوئی ہے، اس کی بھی آپ کو مبارک ہو، اور اس کے لیے بھی ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں۔ ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ وزیراعظم نواز شریف کراچی میں تاجروں سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 4 سالہ کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو مسلم لیگ نون نے بھرپور طریقے سے کام کیا ہے۔ دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو 4 سال تک جنگلہ بس کہتے رہے اور اب اپنے صوبے میں خود جنگلہ بس بنا رہے ہیں۔